قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 8 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، یعنی کہ 12 سال گزر چکے تھے۔ مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے سورہ مبارکہ۔ لوگ تھے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کج بحثیوں میں پڑ جاتے تھے، اہل ایمان کے ساتھ جسمانی تشدد بھی کر رہے تھے اور فضول بحثوں میں بھی الجھاتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر یہ شخص پیغمبر ہوتا تو آسمان سے کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نازل ہوتا اور وہ اس کے آگے آگے منادی کرتا چلتا کہ بھئی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے بعد مان لو، اگر نہیں مانو گے تو میں عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں یہ کتاب اللہ کی نازل شدہ ہے، ہم تو تب مانیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے اترے، ہم ہاتھ سے اسے چھو کے بھی دیکھیں پھر۔ تو اس طرح کی کئی بحثیاں، انہیں جب کہا جاتا کہ بھئی دوبارہ پیدا ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے اس دنیا میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، آخرت کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں۔ وہ کہتے تھے اگر دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا کو قبروں سے لا کے دکھاؤ ہمیں، پھر مانیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نصیحت کی ہے کہ ان کے ساتھ الجھے نہیں، کج بحثیوں میں مبتلا نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ان کے ہر سوال کا جواب دیا جائے، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اس حوالے سے یہ ساری بات چل رہی ہے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پر نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہاری ٹانگوں کے نیچے سے برپا کر دے کوئی عذاب۔ یہ کہتے تھے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، کوئی عذاب تو آ نہیں رہا۔ ارے بھئی اگر عذاب نہیں آ رہا تو پیغمبر کا کام تو نہیں ہے کہ عذاب لے آئے، یہ تو اللہ اپنی حکمت کے تحت اتارتا ہے۔ اور اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے سنبھلنے کی، تم ٹھیک ہو جاؤ، وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا پچھلے سال، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا تمہاری ٹانگوں کے نیچے سے زمین سے کوئی عذاب جو ہے وہ تمہارے اوپر لے آئے۔ اور یلبسکم شیعا، یا یہ بھی اس کا ایک انداز ہے قوموں کو سزا دینے کا کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے گروہ کو چکھا دے، یعنی اس طرح سے تمہیں برسر پیکار کر دے آپس میں۔
انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو غور کرو کہ کس طرح ہم اپنے نشانیاں ان کے سامنے لاتے ہیں، لعلہم یفقہون، اس لیے کہ یہ سمجھ جائیں، سمجھ بوجھ اختیار کریں۔